اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک کے بابرکت ایام چل رہے ہیں، اس میں ایک وظیفہ، ایک عمل شیئر کر رہا ہوں، کسی بھی حاجت کے لیے اس کو کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر جن احباب کی شادی نہیں ہو رہی، یہ ان لوگوں کے لیے خاص کر وظیفہ ہے، عمل ہے۔ ویسے اس عمل کو کسی بھی حاجت کے لیے کسی بھی ترتیب سے استعمال کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے اور مجرب ہے۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے زیادہ مجرب ثابت ہوگا جو لوگ سورہ یاسین سے محبت کرتے ہیں، سورہ یاسین کا وظیفہ کرتے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ یاسین اگر ان کو زبانی یاد ہے تو پھر یہ عمل ان کے لیے زیادہ مناسب رہے گا۔ اگر ان کو سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو پھر اس کی ایک آیت مبارکہ، آیت نمبر 36، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی وہ یہ عمل کر سکیں گے، اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس عمل کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 3 بار پڑھی جائے گی۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آخری 3 قل ایک بار پڑھے جائیں گے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ سلام پھیر کر وہیں پر بیٹھ کر سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار یہ وظیفہ پڑھ کے اس کے بعد اول آخر 1 بار درود ابراہیمی سورہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین شروع کرنی ہے۔ سورہ یاسین جب شروع کرنی ہے تو لفظ یاسین کو 7 مرتبہ دہرانا ہے، پھر آگے چلنا ہے۔ جب آیت نمبر 36 کے اوپر پہنچنا ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اس آیت مبارکہ کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے سورہ مکمل کر دینی ہے اور آخر میں 1 مرتبہ درود پڑھ کر سجدے میں جا کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ پڑھ کر پھر اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ 1 دن کا وظیفہ ہے، 1 دن کا عمل ہے۔ اس کا جو اثر ہے اگلے 10 دنوں میں آپ کو مل جائے گا۔ اگلے 10 دن تک آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ اگر آپ اس کو لگاتار جاری رکھتے ہیں کہ جب تک آپ کو خوشخبری نہیں ملتی تو متوقع ہے کہ آپ کو اس کے مزید اچھے ثمرات ملیں گے۔ یقیناً آپ کو اس میں بہت ہی بڑی کامیابی ملے گی۔ اس میں جو بھی رکاوٹیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، بندشیں ہوں گی، وہ ٹوٹ جائیں گی، دور ہو جائیں گی اور آپ کو اس کام کے اندر کامیابی مل جائے گی۔ سورہ یاسین کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ اس میں کن فیکون والی آیت موجود ہے، اس میں تسخیر کے لیے آیت موجود ہے، اس میں حکمت کے لیے آیت موجود ہے، شفا کے لیے آیت موجود ہے، اور 2 فریقین کے درمیان ناجائز تعلقات کو ختم کرنے کے لیے اس کے اندر آیت موجود ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا۔ سورہ یاسین کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ قرآن مجید کا دل اس کو کہا گیا ہے، ایسے نہیں کہا گیا جو صبح پڑھ لے، جو شام کو پڑھ لے۔ اگر کوئی صبح اور شام پڑھتا رہے یا اس کی ترتیب ہو، ہر نماز کے بعد پڑھے یا روزانہ اس کو 10 بار پڑھ لے، میں کہتا ہوں اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہے نہیں۔ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح سورہ یاسین ہر سورت تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ، یہ عمل مجرب صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور اس کے اندر حکمت ہے، اس کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر میں نے صرف شادی کے لیے، تسخیر کے لیے، محبت کے لیے 1 آیت کا عمل دیا ہے، 1 آیت کا وظیفہ دیا ہے، آیت نمبر 36 کا۔
تو جو لوگ بھی ضرورت مند ہیں ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اس عمل کو ضرور کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کوئی بھی بات پوچھنی ہو آپ کمنٹس کریں، آپ واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔